زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے. وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جبکہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کیسا مذاق کیا ہے؟ ایسا مذاق نہ کیا کریں اور اس طرح کے سوالات بھیج کے اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں. ڈاروین سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا تو پھر آگے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ کا ایمان ہوگا لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ، کیونکہ یونیورسٹیوں میں وہی پڑھایا جا رہا ہے، ہر جگہ اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے ڈاروین کے نظریے کو کہ ڈاکٹر بھی اس سے متاثر ہیں، سائنسدان بھی اس سے متاثر ہیں، مذہبی لوگ بھی اس سے متاثر ہیں، جو داڑھیوں والے پگڑیوں والے وہ بھی کہتے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو ابھی سے اس فتنے پہ کنٹرول نہیں کیا تو آگے جا کے یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ جب ایک دفعہ نظریات خراب ہو جائیں نا، ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ڈاروین کے نظریے پہ جب رد ہوتا ہے نا تو صرف ڈاروین کے نظریے پہ رد نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت پر بھی بیان ہوتا ہے. تو آپ اس کو یوں دیکھا کرو، مفتی صاحب اللہ کی طاقت اور قدرت پہ بیان کر رہے ہیں، اسٹائل تھوڑا چینج ہے. بھائی اللہ کی قدرت پہ یہ بیان ہوتا ہے اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، یہ بھی اسٹائل ہے. ہمارا اسٹائل یہ کہ یہ اگر اللہ نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ کے کمالات خود بخود بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب میں آپ کے بیان 100 سال سے سن رہا ہوں، مجھے آپ سے علم دین کی کثرت سے مجھے آپ سے علم دین کثرت سے حاصل ہوا ہے. اگر آج میں توحید پر ہوں تو آپ کے بیانات کی وجہ سے ہوں. ایک دلی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے. اتنی دیر میں تو سیلفی لے لیتے بھائی، اتنا لمبا پرچہ لکھا، موقع ملا تو لے لیے گا. جزاک اللہ. بہت دماغ کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے. سٹا لگا رہا ہوں سٹا. مفتی صاحب میری رہائش ہے وہاں ہندوؤں کی اکثریت. سوال پہلے سے پلان نہیں ہوتے، ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کے یہاں پہلے سے بتایا ہوتا ہے یہ والا لکھ کے لیا اور پہلے سے کوئی فلٹر کرتے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے. ہاں کوئی بہت ہی بےہودہ سوال ہوگا تو پھر میں یوں کر کے اس کو یوں کر دیتا ہوں. لیکن یہ سارے میرے جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں نا وہ سارے لائیو ہوتے ہیں.
شاید کوئی یہ کہا تو جس میں پہلے سے سوالات مجھے دیے گئے ہوں. سما ٹی وی پہ جو میرا انٹرویو تھا جو ملینز میں گیا تھا وہ لائیو تھا. لائیو سے مراد مجھے کوئی سوالات نہیں دیے گئے, پوچھتے رہے اور جواب دیتا رہا. ابھی جو حافظ احمد کو میں نے انٹرویو دیا کوئی پہلے سے سوالات نہیں تھے, بس برجستہ سوالات آتے رہ گئے جوابات. کیونکہ ایسا نہیں ہمارے یہاں کوئی پہلے سے پرچیاں متعین کر یہ والا پوچھنا یہ والا نہیں پوچھنا, اس طرح کا نہیں ہوتا. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی کے ذمے لگا دیتا ہوں یہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ مجھ سے پوچھ لینا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. بلکہ یوں نہیں کہتا یہ مجھ سے پوچھ لینا, میں یہ کہتا ہوں کہ پرچی لکھ کے مجھے یاد دلا دینا. محترمہ میں نہیں جان رہے جو ہندوؤں کی اکثریت ہے, آپ ان کے سابقہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلقات رکھنا کھا پینا جائز ہے. بھائی تعلقات پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اس میں ہندو غیر مسلم مسلم سب برابر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے. آپ کی زوجہ حضرت صفیہ وہ ان کی وہ تو چونکہ یہودی خاندان سے تھیں تو وہ بھی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی تھی. مفتی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سمود نے پیغمبر پہ کیا کیا اعتراضات کیے تھے, مختصر وضاحت. اس کی مختصر وضاحت نہیں ہو سکتی, لمبا بیان ہو جائے گا اس پہ. آپ کہہ رہے ہو پاکستان کیسے بنا, مختصراً بتائیں. مختصر بتائے نہیں آ سکتا. اچھا بھائی مفتی صاحب مشرکین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں سزا کیا ہے؟ یہی سزا ہے کہ آخرت میں جہنم ملے گی, دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. دنیا میں کوئی اسپیسیفک سزا, جیسے زنا پہ سزا ہے نا 100 کوڑے لگاؤ, تو مشرک پہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پورا آخرت میں اس کو نمٹانا ہے. زانی تو زنا کرے گا چترول لگ کے معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, شرک معاف نہیں ہوتا. کیا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ جی بالکل جہنم میں رہے گا. اس پہ قرآن سے آیت پیش کریں, ایک آیت نہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ رہیں گے. احادیث بھی بہت زیادہ ہیں, قرآنی آیات بھی بہت زیادہ ہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو یار, اتنا بالکل ہی بھی آواز نہیں ہے اس کی, جان ہی نہیں. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے. 1 سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی, نہ ہی ان کی طرف دیکھا. اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا, بالکل شریعت میں حکم ہے, چاہے جوائنٹ فیملی میں ہو یا الگ الگ رہتے ہوں. غیر مسلموں کے ہاں یہ بھابھی وابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسلام تو اصول بتاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ رزلٹ کیا ہے. قانون جب بنتا ہے نا, قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو. وہاں کوئی یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. تو جب دنیا کا قانون ہے نا اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے, چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو. تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو. بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن لا کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا, اس اتوار کے بیان میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس, یہ نہیں دوسرا والا, اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے. اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے, اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا. بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ, سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے. دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں, صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے. یہ بتانے میرے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی 2 بڑے بھائی, اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ. ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے, بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری, بہت کلوز ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اور میری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد, دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا, حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھی 98 97 میں, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل, نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں. سب شادی شدہ ہیں ہم, اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں. پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا, وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے, بعد میں الگ ہوئے. سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا, نکل یہاں سے. یہ حرکتیں, باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھیں, کوئی چھوٹے وٹے لگاتا ہوں, شادیاں پہ شادیاں پھٹے مٹے, تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. انہوں نے نکالا, میں خود نکلا. 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے. تو ہماری 2 بھابھی ہماری کزن ہیں, وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں. میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں, میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے.
اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے بھی, پھر بھی پردہ ہے. تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کوئی اتنی اچھا, ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں, رہے ہیں الحمدللہ, اسی طرح رہے. پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے, سعودی عرب میں اب بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سالیاں ہی اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں, چند نہیں کرتی, تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. سمجھتے ہو, ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں, حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں, کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری بولتا کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالا جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, جی ہماری سالی ہے. ابے تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو بھابھی ہے, سالی ہے, اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے, اتنا اچھا ماحول تھا, ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے, ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا, ہمارا گارڈ, اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی, یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, گاؤں میں شادی کی, بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی, دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا, یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا, آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا, اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے, اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے, شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے, پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے, وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں, ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی کہیں اور ہوئی ہے, تو موبائل پہ رابطہ تھا, تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی, میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گند اور پھیلتا ہے. تو یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا, یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ہے ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ, نہ بیوی کو شوہر پہ, نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہیں, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی, کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی. وہ یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے کرو. ٹھنڈی چائے ہے یار, مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 2 آدمی 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا ابے کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں ہے. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی, میں تو گرم کروا, چلو اللہ مختر سر, اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے, یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی, مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی, تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کی قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو
اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے تنہائی میں, تیز دریا تھا تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے کے وہ بےچارا دریا میں گرا ہے. اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض دفعہ سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, ایف آئی آر وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا, میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 ہائے, میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتا ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سرسید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئی نا, تو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا ایس ایچ او صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے 2 کی ویڈیو دیکھی ہے, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹو نے بھی دیکھا وہ بات. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا, یو پی پہ پھڑکا دیے, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے. اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے. پٹرول, جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام حرام ہی رہے گا, تو حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا, اس کو پکڑا, اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے, پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, مجھے میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا, ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں, ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا اللہ مغفرت میں, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اتنی گنجائش ہے یہ, تو تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا, پتہ تو چلے خاندان کا بڑا ہے. وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے, ماں کی جگہ ہے, تو پھر پردہ تو کرے گی وہ, لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے, سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں, ٹھیک ہے نا, سلام کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے, ممانی ہے, چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے, لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں, تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں, بلکہ آپ جا کے کیا کرو,
سلام کرو, خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے چچی ہے نا, وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے, چچا کی جگہ ہے, لیکن نامحرم ہے, کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے, ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے, تو نامحرم ہے. لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے, لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں, اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں, بھئی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو, ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی چلو جی, تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھئی ہمیں عزت دے رہا ہے, سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں, کسی دوست ہے قریبی, اس کی والدہ ہے ذرا عمر زیادہ ہے, تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں, جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں, انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو, تو وہ ایجڈ ہیں. تو ذرا جو بوڑھی خواتین ہیں ایجڈ ہیں, ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں, جوان بالکل نہیں کرنی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے, تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم. چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی, لیکن اسکارف تو لے لینا. اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے, لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے. وہ بھی نہیں لے رہی تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی. اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا. وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو, آپ کہو کہ بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. بھائی کیا ہو گیا, آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا. وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں, تو اس کو میں نہیں بیٹھتا, آپ کی بہن بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے, وہ آگے بیٹھتی ہے, تو میں کیا خود بھگا دو, میری طرف سے اجازت ہے. سمجھتے ہو کیا بولو, میری طرف سے اجازت ہے, اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو دفعہ ہو جائیں, پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اچھا بھائی, شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپانے کا حکم ہے, ظاہر نہ کریں. پھر اگر ہمیں کسی کی تحقیق کرنی پڑے تو کیسا پتہ چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا بے دین؟ نہیں پتہ چل سکتا 100% کسی کے بارے میں. شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے, تو آپ کو یہ ضرورت کیا ہے ایک تحقیق کرنے کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے دیندار ہے یا بے دین؟ تحقیق جب کرنی پڑتی ہے جب رشتے ناطے کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں پھر تحقیق کروا لو, اس کے قریبی دوستوں سے پوچھ لو, بھائی ہم اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتے ہیں کہ چپ کے سٹے تو نہیں لگاتا, یہ چوری تو نہیں کرتا, یہ چپل اپنی ہے یا مسجد سے چرائی ہے اس نے, پھر مجبوری ہے. شریعت کی تعلیمات یہ ہوں گی. میرے رشتے دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر 50 سال کے قریب ہے, پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کنواری سے کی ہے, یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا؟ آپ کے رشتے داروں کو مل نہیں رہا رشتہ, سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میرے 2 گھر والے طلاق یافتہ ہیں, 2 کیا ہیں, 2 غیر طلاق یافتہ ہیں. تو اور حقیقت یہ ہے, میں بار بار بتاتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں, نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے, بہری خواتین, گونگی بہری خواتین کو بھی بھیجا ہے. کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. سوسائٹی کا گرا ہوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنے, اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں, یہ اس قابل نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے. ہمیں کنواری ملی, ہم نے وہاں ٹرائی مارا, طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا, بیوہ کو ٹرائی مارا. تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے, تو ہم وہیں کریں گے. تو اب یہ اعتراض 3rd پرسن کو نہیں ہونا چاہیے, یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی. آپ 50 سال کے ہونے والے ہو, آپ کے کبھی 15.25 کی رپورٹ ہوتی ہے, کبھی 15.16 کی رپورٹ ہوتی ہے, اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو, پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں, تو آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا؟ یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا. ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا, میں کہتا میں نہیں بھیج رہا, ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, میں نہیں. جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ, میرے سسرالوں سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق خوش ہیں, تو جب وہ خوش ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا, اچھا گھر مل گیا, ان کو خوش ہے, خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ, تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے, اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی. تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لو شادی, اس میں کیا جا رہا ہے. تو میری حقیقت بتاؤں, میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں, اب بھی میری یہی خواہش تھی, یا کسی بیوہ سے کروں. میں کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاق یافتہ ملے تو میرے دوست گواہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہیں کرتا تھا, لیکن نہیں ہوئی. تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا. تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے, تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں, جب ہمیں
اچھا ان کے خیال میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں, ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا, تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا, 9 سال کی, تو 9 سال عمر تھی, تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گی؟ ظلم ہے. وہ کہیں گی بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں. تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں, کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. انڈے لینے بھیجا تھا, 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے, مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں, لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچیوں والے ٹینشن میں, اتنی ٹینشن میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتے دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے, بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں, ہمیں خوشی ہے. سمجھتا ہے. تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو میں حقیقت بتاؤں, میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے, لیکن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں, اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے. اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا, خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا. اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو, تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے, پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا, مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے, آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ نکاح کر لیں. اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی, اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی, یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا, تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھڑ دھڑ شادیاں ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائے یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو اب ویسے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں, گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں, الحمدللہ. صلو علی الحبیب. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا, سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے 1-1 کروڑ روپے دے دیے جائیں, سمجھ رہے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو, دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں, کس سے کی, کتنی کی. یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے 4 شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, طلاق ہو جاتی, یہ بھی ممکن تو ہے نا. تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا؟ بھائی یہ تو لوگوں کے پرسنل آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں, اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں, پھر اس پہ اسکینڈل بنتے ہیں. یہ دیکھو مفتی کی بیوی یوں کر رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, مفتی یہ الزام لگا رہا ہے. لوگ اس طرح کے اسکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا. بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ 4 شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے, اس فلسفے پہ بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں, کبھی برے. نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے. جو ابنت الجون کا واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ زوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ,
جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں, آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہے, صحابہ کے گھر میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے. تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں, میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو, تھرڈ پرسن نے لڑوایا ہو. تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں اور میں کبھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ گھر چلاتا ہے, چل جاتا ہے, نہیں چلتا تو بڑے اچھے اچھوں کے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ لوگوں کے نجی حالات ہوتے ہیں. اب کیا ہے, مشہور لوگ شادی نہیں کرتے, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, فنکار اداکار, کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں نا بدنام بہت ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی, نہیں بنی, طلاق ہوئی, میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نہیں, اوپنلی شادی کرو, کامیاب ہو ٹھیک ہے, نہیں ہو ببانگے دوہل بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہم نے کیا کر لی ہے, علیحدگی. تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا, جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ساری ٹینشنیں اس کے لیے. تو نکاح کو, شادی کو بھی آسان کرو, اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو, آسان کرو. اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جو مشہور فنکار اداکار ہیں, یہ جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا, جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی, وہ کہے گا ایک نمبر کی یوں تھی, ایک نمبر کی ایسی تھی. پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر تھا, اس کے لڑکیوں سے چکر تھے, اس کے یہ تھا. یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی, آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے, کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے, بس. اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں. ایکس وائف سے جا کے پوچھا جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ نے کیوں ان سے خلا لیا, بھائی یہ میں جانوں, میرے ایکس ہسبینڈ جانے, یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں, اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی, بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے, لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, بریک اپ ہو گیا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے, بہت ستاتی تھی ان کی بیوی ان کو. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے. کچھ وقت کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی ہے تو چھوڑا کیوں, اتنی اچھی ہے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی طلاق کیوں دی ہے, کیا خرابی, کہہ رہے نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. کہا پھر چھوڑا کیوں ہے, انہوں نے کہا بس نہیں بن رہی تھی ہماری. انہوں نے کہا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے, اب طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہو بہت اچھی ہے, تو اتنی اچھی ہے تو پھر بنی کیوں نہیں. تو ان بزرگ نے کہا دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی, میں اس کی برائیاں کرتا تو ذلت کس کی ہونی تھی, اپنی نا. لوگ کہتے ہیں بے فلانے کی بیوی, اپنی بیوی کی برائیاں کوئی دنیا کے سامنے کرتا ہے تو بہت پرلے درجے کا کوئی بغیرت آدمی ہوگا جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرے. بھائی جیسی ہے آپ کی امانت ہے, آپ کی حرمت ہے, آپ کی عزت ہے, گھر میں رکھو اس کو, دنیا کے سامنے کیوں ذلیل کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا پہلے تو میں اس لیے برائی نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی تھی, اپنی بیوی کی دنیا کے سامنے برائیاں کرنا پرلے درجے کی صرف بغیرتی نہیں بلکہ بول لو یہ تو میں سکھا رہا ہوں, میں پرلے درجے کی بغیرتی. کہا پھر چھوڑا کیوں, کہا اب میں چھوڑنے, میں اب اگر برائیاں کروں گا تو وہ اجنبی عورت ہے, اجنبی عورت جو وہ جیسی مرضی ہو, مجھے کیا لینا دینا بھائی اس سے. ابے کیا ہو گیا, تو آپ بھی یہی کہا کرو, میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے نا, کوئی پوچھے تو نے کیوں چھوڑا, تو میں جانوں میری بیوی جانے تیرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. عورت سے جا کے پوچھو تمہارے شوہر نے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری بن نہیں رہی تھی تو ہم نے کیا کیا, علیحدگی اختیار کیا. بس اتنا کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو شرعی حدود کو کراس کر رہا. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, ان میں بھی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں. جب کامیاب ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ, ناکام ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں لو 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 لو. دوسروں کو تو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, اپنا گھر بسا نہیں پا رہے. نہیں بھائی, اگر کسی کا اپنا گھر نہیں بس رہا تو بھی شادیوں کی ترغیب پھر بھی شریعت میں رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, چاہے اپنا گھر بسا پا رہا ہو یا بسا نہ پا رہا ہو, اسلام میں نکاح پھر بھی ترغیب یافتہ ہی رہے گا. وہ پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے, یہ نہیں بس رہا دوبارہ کرو. ہاں فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گھر ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اب تو شادی کرنی نہیں ہے. بعض لوگوں کا گھر 100 دفعہ بھی ٹوٹے, وہ 100 دفعہ کیا کرتے ہیں, پھر دوبارہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھو یہ تو نیچر ہے نا انسان کی, بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ بھائی, ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ نہ کرے ہمارا گھر, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے 100 دفعہ ٹوٹنے کا الحمدللہ کوئی چانس بھی نہیں ہے. پھر بھی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جوڑیں گے. کیا ہے یار, ہم تو نہیں رہ سکتے بھائی, سیدھی سی بات ہے. آپ لوگ رہ سکتے ہو گے. اب میرے گھر والے سن لیں گے, بولیں گے اچھا ان چاروں میں سے ایک شارٹ ہوئی تو دوبارہ,
تو اس کا جواب یہ کیوں شارٹ ہوگی؟ اللہ نہ کرے میری عمر سب سے زیادہ ہے, شارٹ ہونے کا چانس میرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. میرے گھر والے پوچھتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کا انتقال ہو, واقعی دل سے نہیں چاہتا میں. تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا پہلے انتقال کا چانس کیا ہے. ویسے بھی جس کی 4 ہو جائے نا تو بس اب انتقال سمجھو قریبی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب جتنے بھی انتقال کے اسباب تھے سارے جمع ہو گئے ہیں, اب تو انتقال ہی رہ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی 4 ہو گئی اب کچھ رہ گیا, صرف انتقال رہ گیا اس کے لیے. اچھا بھائی, مفتی صاحب حضرت عیسیٰ کو کتنے عمر میں نبوت ملی؟ بچپن سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی پیغمبر تھے. اچھا بھائی, پنجپیری فرقے کے بارے میں بتائیں. پنجپیری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی, پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں. پنجپیری حضرات میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں. معتدل بھی ہیں, متشدد بھی ہیں. جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو تو وہ غیر پنجپیری متشدد بھی غلط ہے, پنجپیری متشدد بھی غلط, اور معتدل میں غیر پنجپیری بھی ٹھیک ہے اور پنجپیری بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. کے پی کے میں علماء پنجپیر سے ملا ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں, علماء دیوبند کے عقائد میں کوئی فرق ہو. تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے, حالانکہ وہ پنجپیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں بہت سارے ہیں, تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے, سمجھ رہے ہو, کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں. عوام اس میں پھڈے کا حصہ, آپ پنجپیری عالم ہو یا غیر پنجپیری, دونوں کا احترام کریں. مسائل دونوں سے پوچھیں. طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے, سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں, توحید اور شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے. تو سب کچھ ایک جیسا ہے. چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے؟ آپ کا کیا کہ سنے نہ سنے, آپ نے کیا, ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبرنامہ پیش کرنا ہے, بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو کیا کرنا ہے ان مسائل میں پڑھ کے؟ بھائی سنے نہ سنے, ہم نے تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور. پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہو شرارت کرے, وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. پھر آپ مر جاؤ گے, پھر پتا چلے گا کہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. تو اس لیے پنجپیری علماء و غیر پنجپیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے. کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں, آپس میں لڑیں. جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استواء علی العرش کا چند سال پہلے, کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ. اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یوٹیوب پہ. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, یہ عوام کا مسئلہ نہیں. اس میں مولویوں کو آپس میں یا علماء کو بحث کرنے دو. بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں, وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں, تو کرنے دو ان کو. ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے. لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں, ماتوریدیہ ہیں, اشعریہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں یا سلفی عقیدہ ہیں. آپ بولو میں کیا ہوں, میں سادہ مسلمان ہوں. تو وہ لوگ آپ کو چھیڑیں گے, بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہے. تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک باندی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے, اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اس نے بولا فی السما, فی بمانا اعلی ہے, آسمانوں میں ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا, آسمانوں میں. تو پھر آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ بولو نبی نے اس باندی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے. نہ اس باندی کو مطلب پتا تھا, نہ مجھے مطلب پتا ہے. کیا خیال ہے؟ بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ میاں کہاں ہیں, بولیں گے بھائی کہاں ہیں, اوپر ہیں. بس اس حدیث کی روشنی میں اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی. آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہد لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے. بولیں بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ مولوی صاحب آپ قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو, مت پوچھو مجھ سے. پھر ہو سکتا ہے وہ مولوی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو آپ بولیں گے بھائی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا, اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ, اے موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ ہارون گھبرانے لگے, اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے, اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, ہارون علیہ السلام سے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. کیا مطلب, فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں, میں مدد کروں گا. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے
اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ. تو اللہ یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, مدد کر سکتے ہیں. یعنی علم اور قدرت, سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے, یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی. تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے, ہاں بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے؟ بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے. اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے, تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے, تو لوکیشن پوچھی, لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا, فی السماء, آسمان میں. تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے, تو ہم کہیں گے آسمان میں. اور کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے. عوام کے لیے اتنا کیا ہے کافی. پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں, ماتریدیہ تو یہ لکھتے ہیں, سلفی تو یہ کہتے ہیں. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے. اشاعرہ وہ سب صحیح ہیں, اشاعرہ ماتریدیہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں. کسی پہ عوام کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں, عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کر. پھر بھی اگر وہ کوئی ہونا پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں, کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے, فتنہ ہے, وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں, ان مسائل میں پڑتے ہیں. تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس بولو بحث ختم کرو, پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہو مجھ سے صاحب آپ کیوں پڑھے ہیں, میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھا ہوں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک, کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے. تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے. باقی کسی عالم کو برا بلا مت کہو. علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو, آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے. اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلو ہو رہا ہوتا ہے, تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس غلو کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی. کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کہاں ہے, پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی. نبی نے تو پوچھا تھا باندی سے کسی وجہ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا, تو تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی. پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے, گھر میں بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا, بعض دفعہ ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں. پوچھے اللہ کہاں ہے, بول دو بھائی آسمان میں. تو کیا ہر جگہ موجود نہیں ہے, تو کہہ رہے ہم نے کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, اللہ تو ہر جگہ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے, اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے, ڈمکانے نے یہ لکھا ہے. آپ بولو بھائی ان باتوں کا قبر میں سوال نہیں ہوگا, جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے. کائنڈلی آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد چاہے وہ پنج پیری ہو, غیر پنج پیری ہو, سلفی ہو, غیر سلفی ہو, یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں, یہ علماء کے مسائل ہیں, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں. عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سوائے اپنا دین برباد ہوگا. اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء اشاعرہ میں گزرے ہیں, ماتریدیہ میں گزرے ہیں, سلفیوں میں گزرے ہیں. تو کس کس کو آپ برا بلا کہو گے؟ اگر ایک رائے پہ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے مبہم ہے, بس اجمالی ایمان رکھو. اور پتلی گلی سے, یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے. اب تک بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا, وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے, پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے. پولیس چوڑی گلی سے آئی, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا, بندہ آ گیا چوڑی گلی سے, آپ نکل گئے پتلی گلی سے. تبلیغ والے آئے گشت کے لیے, آپ تھکے ہوئے ہو, آپ نہیں چاہ رہے, تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے, تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ, ہر لحاظ سے بچنے کے لیے. تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حسی بھی ہوتی ہے. تو جب کوئی آپ سے متشابہات کے بارے میں سوال پوچھے, اللہ کہاں ہے, وہ فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا, تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو, جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ. میری خواہش ہے کہ کسی اب بول وہ ٹھیک ہے, ہاں پھر بھی وہ کیا سنتے نہیں, وہ پتہ نہیں ہے. علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میں پنجپیری نہیں ہوں, پہلے بتا دوں, میرا وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں, میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں, دیہاتوں میں گیا ہوں, جہاں ایسا شرک تھا, پنجپیر کے علماء نے محنت کی, جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا, اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیں ہم اس کو. تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے, یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی, 10-10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا, بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں.
میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں 2007 میں گیا یا 6 میں وہ گلگت کے ایک گاؤں میں, ایک قبر ایک بالش سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے. میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے, وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو, اعتدال سے. نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی. باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں. پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحنت المفنت کے, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہو گیا, تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کوئی اور شہر تھا؟ تو یہ تو غلو ہے بھائی. آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء ہیں, سب سے محبت کرو. اس سے انسان کا خشوع و خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گم گیا. KPK کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گم گیا. بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں لے کر آؤ. کہتے ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا. اس نے کہا پنجپیری ہے. یعنی بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطا ہوگا, تھا وہ KPK کا, یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں, مجھے یاد ہے. وہ ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست, یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے. کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں 2 بندے ملے, ایک تو امریکہ کتنا دور, پھر اس کا جنگل. اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا. بندر تو بہت نظر آ رہے تھے, انسان نظر نہیں آیا تھا. تو یہ اس نے جا کے اس سے ملا, بولا ورز یار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے. یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں کہ ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے ہیں, اتنی نفرت. تو جا کے ملا, السلام علیکم یار, شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ہے, ویسے تم ہو کہاں کے؟ اس نے کہا پاکستان کا. ارے یار کمال ہے, اتنے عرصے بعد بندہ ملا, اور کہاں کا؟ میں بھی پاکستان. دونوں بڑے خوش ہوئے, نائس ٹو میٹ یو. اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار؟ پنجاب کا ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اردو ہے. اس نے کہا اردو اسپیکنگ. ارے میں بھی اردو اسپیکنگ. واہ بھائی واہ, دونوں اردو اسپیکنگ. یا پشتو تھے فرض کر لو, چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں. میں بھی, ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار. اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے؟ مسلم ہوں. ارے ہم بھی مسلمان, ماشاء اللہ یار, ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم, کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان. اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی شافی مالکی حنبلی 4 ہوتے ہیں, تو کیا ہے؟ اس نے کہا حنفی ہوں. ارے یار ہم بھی کیا ہیں, فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. زبردست یار. حنفیوں میں کیا ہے یار, تو دیوبندی ہے کہ بریلوی؟ اس نے کہا دیوبندی. ابے یار سیم, نائس ٹو میٹ یو, ٹو یا نائس 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 ٹو میٹ یو, یعنی بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. اچھا بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے؟ اس نے کہا مماتی. دھت تیرے کی لعنت تیری شکل پہ, ہم تو حیاتی ہیں. لعنت, دفع ہو یہاں سے یار, تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے. تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. پڈا شروع, مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ. نہیں آئی میرا خیال ہے. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے. اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ کی ایک چیز. ابھی دیوبندیوں میں بھی 2 حصے ہو گئے حیاتیوں میں. مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. اب یہاں پہ بھی باتیں, اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی 2 حصے, فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہے. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں, سلفی ہیں, فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا, اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے, اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی. ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ختم نبوت کے ہم قائل ہیں, عقیدہ تقدیر کو, جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا بس وہ کافی ہے صحت کے لیے. وہ کیا ہے؟ جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں. ابھی تو ایسا ہوا, اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا, تو 5 منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں.
عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا, وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے. 5 منٹ باقی تھے نماز میں, میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, اگر وہ مر گیا تو کفر پہ موت ہوگی, تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا, موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے, پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو, ہم فون کرتے ہیں, فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں, باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ, لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا. تو ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد. پھر میں نے کہا نہیں یہ رسک بھی میں بولو نہیں لے سکتا, یہ رسک بھی میں لے سکتا. میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس, بہت سے دوسرے علماء ہیں, وہ مر گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ. نماز میں 2 منٹ باقی تھے, ہم نے فون ملایا اس کو, میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا. تو پھر اب تسلی ہو گئی, پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ, پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پورا تھوڑی ہے ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے. ٹھیک, تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم دیا ہوا ہے, وہ دوبارہ آئے گا. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں, تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا, وہ اسلام کے بیسک عقائد ہے. اس وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے, تو پھر قبر میں مردے, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کون سن رہا ہے, پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو. تو بیسک عقیدے بس, اس سے آگے پھر ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن وہ علماء کی کام ہے, علماء کو جانے دو, وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے, وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا, عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے, کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے, سر میں درد کے یہ اسباب ہوتے ہیں, ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادی بات کرو, میں نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل, پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹیکا ٹھوکے گا, جا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا, ڈیپتھ میں جائے گا, گہرائی میں جائے گا, عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے 2 گولی پیناڈول, پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. ہو سکتا ہے یعنی بہت سے ہوتا ہے, یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے. غلط مت سوچا کرو. تو علماء تو پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے دو, عوام کے لیے اتنا کافی ہے. اسی سے میں یہ بھی بتا دوں, لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا, اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے, ہم نہیں کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, چونکہ وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں, ہم وہ باتیں نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے, عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں, اصول فقہ پڑھو آپ, تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے, جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے, ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے دنیا میں, لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں, عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں, اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, کافی ہو گیا بس. دیندار لڑکی سے نکاح, میرے والدین کہیں اور نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, دیندار سے نکاح کرو میرے بھائی, دیندار سے نکاح کرو. نبی نے حکم دیا سب سے پہلے رشتے میں دیندار کو ترجیح دو, کیونکہ آگے پوری نسل کیا ہو جائے گی, خراب ہونے کا خطرہ ہے. اپنی نسل کو بچانا پہلے ضروری, دوسروں کی نسل بعد میں فکر کرو. میں اس طرح پریشان کریں آپ کے 50 سال میں, ابھی 50 کا ہوا نہیں ہوں, 48 کا چل رہا ہوں, مجھے کیوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں 50 کا ہونے والا ہوں, اوپر سے یار کیا خیال ہے 49 میں لگا ہوا ہوں, ابھی ہونے آؤں جنوری میں 49 کا ہو جاؤں گا میں, سمجھتے ہو, تو پہلے ہی 50 کا کر دیا یار. مفتی صاحب ہو گیا. میرا کزن ہر ایک وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرواتا ہے اور کسی مخلوط دعوت میں نہیں لے کے جاتا. رشتہ دار کہتے ہیں تو ظلم ہے, ہر کسی کا دل چاہتا ہے خوشی غمی میں مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں. یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد بند, بس مزید نہیں کوئی سوال آئے گا. یہ اہم سوال ہے, مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں.
جائز نہیں ہے. جہاں مکس گیدرنگ ہو, مرد لڑکے, خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی بےہودگی, کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. اس میں اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بےغیرتی ہے. جب بےغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو. تو اب کرنا کیا ہے, آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا, تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی. اس کا پھر تلافی کرو. آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ, گھمانے پھرانے لے کے جاؤ, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ, مری لے کے جاؤ, کوئٹہ لے کے جاؤ, گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ. اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو, اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے. دیکھو جو شراب نہیں پی رہا, چرس نہیں پی رہا, اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ, ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ. ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا, فلمیں بھی دیکھ رہا, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا, تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے, گھمانا پھرانا. آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی کو, پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرون ملک اس کو سیر کراؤ. سمجھتے ہو, آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو, آپ تو اپنی بیوی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا, ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ. پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا, وہاں مرد بھی ہوں گے, اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ, جینٹس کے لیے الگ. اس مکس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے, سمجھتے ہو. اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو کنٹرول میں تھا نا جس نے آپ کو دعوت دی ہے, اس نے کیوں مکس گیدرنگ کی, وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے, تو اس کا تو بائیکاٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گناہ کو پروموٹ. لیکن ساحل سمندر پہ تو کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے نا, تو وہاں اگر مرد بھی عورتیں بھی, آپ اپنی گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ, الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے. تو اسی طرح گھمانے پھرانے, مری ہے, نتھیا گلی ہے, ہنزا ہے, بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو. پیسہ بالکل بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں یار, آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلو, ہائی وے پہ جاؤ, کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو. دینداروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی پر, جو بیوی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے. اس سے بیوی کہتی ہے, دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے, وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو. ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا, ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی, بڑی غربت کا دور تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ. ان صحابی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے, کیونکہ وہ بیچارے غریب تھے, اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ 2 بندوں کا کھانا رکھیں. تو نبی نے بھی منع کر دیا, بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. ان صحابی نے کچھ وقت کے بعد, صحیح حدیث ہے, دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا جاؤ ہم بھی نہیں آ رہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, فرمایا ہاں دونوں آ جائیں. تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے, پردہ کیا کرو بیگم, نماز پیا کرو بیگم, اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے. نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سردہ کرے, کسی کو اجازت ہوتی سردہ کرے, تو کس کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا, شوہر کو. اتنا میرا اسلام میں احکام ہے. تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے آج ایسا کرتے ہیں, بچوں کی بھی کل چھٹی ہے تو آج ہائی وے پہ چلتے ہیں کھانا کھانے, ٹھیک ہے, وہاں ذرا کھلے شلے تخت لگے ہوئے ہیں, کھلا ڈلا, ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا. تو آپ فوراً کہو بیگم مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے, ملکی حالات دیکھو. کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سے یہ ہوتا ہے, خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے, ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, سارے خرچے پورے ہوتے ہیں. جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے. تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ, دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا, عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں, بہت ساری. وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی, وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی, خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں, کوئی پردہ وردہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو جو زیادہ لبرل ہے ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. بیگم جو ہے کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا, لوگوں نے بڑی تعریفیں کی, ماشاءاللہ بھابھی آپ بہت اچھا ناچ رہی تھی, کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ. تو ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا.
دیندار آدمی کے یہاں تو بھائی بیوی نے پردہ کرنا ہے, اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے, جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی, اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے, نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہے نہ ڈرامے دیکھنی ہے. اوپر سے آپ بھی مکھنچو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو, ہلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ, تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا. تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے, بعض دفعہ پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھر وہ عورت کی غلطی ہے. ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئٹزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئٹزرلینڈ جانے میں. اس نے کہا آپ بتائیں نا, حیرت کی بات ہے, میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں, آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس نے کہا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اب بیچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے, بیگم کہہ رہی ہے سوئٹزرلینڈ لے کے جاؤ, تو یہ غلط ہے. لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا. تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بدماشی سے لے کے جاؤ. سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے آؤ, بیگم کو نہیں لانا. بولا بھائی بیگم آئے گی تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا. کتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرے میاں نے سفر کیا کر دیا. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے سن کے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں, اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو. لیکن بھائی بات یہی, چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, لیکن شریعت تو یہی ہے نا. میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں, مجبوری ہے. دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا. میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد وہ مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں. سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو چلے ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا. یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ ہم یہاں پر ہیں, کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتینوں اور سارے دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمہ لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, 1 سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور 0 پہ آ گیا تھا. میں نہیں آئی میرا خیال بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی, پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ تھوڑا تھوڑا چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے. جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر 0 پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے سوئٹزرلینڈ والا, ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے, تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں,
سسر کا فون آ جاتا ہے تو مالدار آدمیوں کے ہاں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں, وہ ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے دیں. غریب کی بیوی بھی غریب گھرانے سے آئی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, وہ اس کو بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا ہوتا, وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. سارے غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی, وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے میرے بھائی. آپ کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے بیوی کو عزت دو. بھائی ہم جب غریب تھے تو اپنی بیگم کو کیا عزت دیتے, ماموں کے لے گئے, خالہ کے لے گئے, یہی کر سکتے تھے. یہ زیادہ زیادہ ادھر ہائی وے پہ لے گئے, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے. تو ہم آپ بھی اتنا ہی کر لو یار. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ کرنا پڑے گا, پھر آپ کی بیگم آپ کی بات بھی سنے گی, پھر وہ پردہ بھی کرے گی. اور اگر صرف اپنے مطلب کا اسلام اس کو سکھاتے رہے اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی تو بغاوت پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں, مرد بہت دیندار ہے, ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے, بچے 1 نمبر کے 2 نمبر, بیگم 1 نمبر کی 2 نمبر. یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے. ان میں یہی تھا کہ وہ نصیحتیں تو کرتے رہتے تھے, محبتیں نہیں دیتے تھے. اچھا ایک آخری بات, جب بات سے بات, بچوں کو ٹائم بھی دیا کرو لازمی. ابا کیا کرتے ہیں, صبح صبح آفس گئے, شام کو آئے کہ چائے پی, دوستوں میں بیٹھ گئے, بچوں میں بیٹھتے ہی نہیں سارا دن. ہاں بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, ٹوک دیا, بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا کر رہا ہے. تو بچہ بھی ابا کو کیا سمجھتا ہے, محبت ملتی نہیں ہے, بس نصیحتیں ملتی رہتی ہیں. بچے باغی ہوتے ہیں. کچھ نہ کچھ ٹائم بچوں کے لیے گھر میں نکالیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ان کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں. بچے کو یہ دیکھو, کامیاب باپ وہ ہے جب ابا گھر میں آئے تو بچہ خوش ہو کے ابا آ گئے ہمارے. اگر آپ کے گھر آنے سے بچہ کانپنا شروع کر رہا ہے کہ یار ابا آ گیا, پھر دیکھنا پھینٹی لگے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کا مطلب آپ کامیاب ابا نہیں ہے. بچہ بولے گا ایسا ابا کہاں سے لبا, کچھ دنوں کے بعد وہ بولے گا. دوست بولیں گے, آپ کے بچے کے دوست بچوں کو بولیں گے کہ یار تم نے ایسا ابا کہاں سے لبا. تو تھوڑا ٹائم دو بچوں کو, محبت دو, رسپیکٹ دو, ان کو محبت کی باتیں کرو, ان کو عزت دو. ہر وقت تانے, ابے تو ایسا, ابے تو کبھی انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا, ابے تو چور کا چور ہی رہے گا. اس سے بچوں کی جو نیگیٹو اتنی سوچ بنتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ. تھوڑا عزت دو بیٹا, تم بہت اچھے ہو, تھوڑا عزت دو, تھوڑا ان کے ساتھ ملو بیٹھو. تو اس طرح کی جب سیٹ اپ ہوتا ہے نا, میں جو بچوں کے ولاگ بنا کے ڈال دیتا ہوں کبھی کبھار, میرا دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں, تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو بچوں کو اس طرح سے ٹائم. میں نے دیسی گھی کا ولاگ بنایا تو اس میں بچی کا کیا لینا دینا تھا یار, کیا لینا دینا تھا بچی کا. تو بس تھوڑا سا کہ یار تیرے سے بچوں کو بھی فری کرا لو, تھوڑا سا گپ شپ لگا لو. تو گھر میں بہت سے لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں, نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو. ان کے گھروں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں, بچوں کو ابا سے ریلیشن نہیں ہوتا. یہ حالات ہوتے ہیں جب بچوں کو باپ گھر